لیکن میں اس کو اس طرح آپ کے سامنے کہ اس وقت دنیا میں جو انقلابات قومی جمہوری انقلاب کے نام سے رونما ہو رہی تھی اور سب دنیا جو ہے سب جنگ میں جو ہے اس وقت سب جنگ جاری تھی اور دنیا کی تمام جو ہے پرامن قومیں اپنی جدوجہد کر رہی تھی تو امان صاحب بھی اس نے اپنی سیاسی زندگی کی ابتدا اس وقت کے حالات سے متاثر ہو کر شروع کی اور ان کا ان اسکول آف تھاٹ سے تعلق تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ قومیتوں کے سوال کو یہاں کے مظلوم عوام کے جدوجہد سے جوڑا جائے. انہوں نے وہ یہ چاہتا تھا کہ یہاں استحصال سے پاک ایک ایسا نظام قائم ہو جس کی بنیاد مستحکم جمہوریت ہو اور جس میں ہر قوم جو ہے اپنے حقوق جو ہے ان کو حاصل ہو. اور یہی سوال آج ہم تقریباً 40 سال کے بعد وہی سوال ہمارے سامنے ہے. اس میں پشتون نوجوانوں کا اس وقت جب 1 یونٹ توڑا گیا 1 یونٹ بھی اپنے مقاصد کے لیے توڑا گیا کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور اس وقت میں ابھی تک میرے ذہن میں یہ سوال جو ہے وہ گھوم رہا ہے کہ جب پاکستان ٹوٹا اور شیخ مجیر نے اس وقت جب متحدہ پاکستان میں الیکشن جیتا تو جب اس کو انتخابات کے نتیجے میں حکومت نہیں ملی تو کیا اس پاکستان میں یہ انتخابات ویلڈ تھی؟ اس کو کیا نام ہے آپ اطلاع کی جواب پیش کرتے ہیں کہ اس کو انہی پارٹیوں کو جب پاکستان ہی ختم ہو گیا تھا تو یہ الیکشن کیسے ویلڈ ہو گیا؟ جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں راتوں رات اس کو جو ہے اقتدار حوالہ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مظلوم قوموں کے لیے ایک موقع تھا اور میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ خان نے یہ بات کی کہ قائد اعظم کا پاکستان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور پنجاب سے جو ہے اب نئی بات کی جائے, نیا سوشل کنٹیکٹ جو ہے اس کے ساتھ کی جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ ہم نے اس موقع پہ اپنا مقدمہ صحیح نہیں لڑا. تو اب بھی جس مکتب فکر سے امان کا تعلق تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہی مسائل ابھی تک جو کاتو جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں اور اس ملک کو چلانے کے لیے جو ہمارے اسلاف نے اس وقت کہا تھا برابری کی بنیاد پہ قوموں کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے جب تک اس پہ عمل نہیں ہوگا ہمارے حالات جو اس سے بھی بدتر ہوں گے. تو لہذا یہ ضروری ہے کہ ہمارے جو ساتھیوں نے اپنی زندگی کا جو ہے بیشتر حصہ انسانی حقوق کے فروغ مظلوم قومیتوں کے حقوق کے لیے صرف کیا ہے, ہم بھی اس کے نشق قدم پہ چلتے ہوئے اپنا حصہ اس جدوجہد میں جو ہے وہ ڈالیں. مہربانی سے
جناب صدر EMP کے مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر، قومی وطن پارٹی کے مرکزی قائدین، میں سب سے پہلے آج پہلے سیشن میں قومی وطن پارٹی کو کامیاب کنونشن، صوبائی کنونشن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہی صوبائی صدر سمیع اللہ نوری صاحب، صوبائی جنرل سیکرٹری جلیل صاحب اور اس کے تمام کابینہ کو نیشنل پارٹی کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو یہ پیشکش کرتا ہوں کہ جس طرح نیشنل پارٹی KPK اور قومی وطن پارٹی ایک پیج پر کام کر رہے ہیں، ہم اسی طرح اور انہی جذبات کے ساتھ ہمارے استاد مختار بادشاہ نے KPK میں قائم کیے، ہم بلوچستان میں بھی انہی جذبات کے ساتھ قومی وطن پارٹی کو عطا کرتے ہیں کہ ہم اور ان کی صوبائی کابینہ تمام بلوچستان کے ایشوز پر اکٹھے کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آج امان بازئی کفایت، میرا جان مندوکیل، ان تمام کو اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام شہداء، بلوچستان کی تمام شہداء، مظلوم قومیتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے تمام شہداء کو سر سلام پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اسی قافلے کا حصہ ہے، جس قافلے کا حصہ امان بازئی، کفایت علی، میرا جان مندوکیل، ہم اسی قافلے کا حصہ ہے۔ اس میں اگر ہم کچھ اضافہ کرتے جائیں، اس میں ڈاکٹر یاسین کا بھی نام آتا ہے، اس میں بھی ایک کابینہ کے ساتھ جدوجہد کی ہے، اس میں شہید حبیب جالب کا نام بھی آتا ہے، اس میں شہید مولانا دشتی کا بھی نام آتا ہے۔ ان تمام شہداء نے نہ صرف اپنے قومی اور وطنی حقوق کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام مظلوم اور محروم اقوام کے لیے جدوجہد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج ہم جس اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اگر ہم اپنے اکابرین کو یاد نہ کریں تو زیادتی ہوگی۔ میر غوث بخش بزنجو، سردار عطا اللہ مینگل، خان ولی خان، نواب پیرشمری، عبدالعلی کاکڑ، ان تمام اکابرین نے قومی مختلف قوموں کی حقوق کے لیے، قوموں کی خدادت کے لیے ایک تاریخی جدوجہد کی ہے۔ انہوں نے اپنی نوجوانیاں جیلوں میں کاٹی، انہوں نے بلوچستان کے عوام کو یا پاکستان کے اندر مظلوم قومیتوں کو منظم کرنے کے لیے انہوں نے جیلیں کاٹی، گاؤں گھر گھر گئے، اور آج انہی اکابرین کی جدوجہد کے بعد آپ مختلف پارٹیوں میں بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں۔ میں ضرور ایک بات سے میرے دوست نے یہاں پہ ذکر کی، ون یونٹ توڑنے کے خلاف ہمارے اکابرین نے، میں شاید سمندر چکسی کا نام بھول گیا، ہمارے اکابرین نے ایک بہت بڑی اور طویل جدوجہد کی۔ اس میں ہمارے اکابرین نے اپنی جانوں کی نذرانیں دی، ہمارے اکابرین نے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت بڑی جدوجہد کے بعد ون یونٹ توڑا گیا اور قوموں کو ان کی شناخت ملی، جزوی ہی صحیح۔ ہم اس تقسیم سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، نہ بلوچ مطمئن ہے، نہ پشتون مطمئن ہے، نہ سندھی مطمئن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو تسلیم کیا، تھوڑا ہی صحیح، جزوی کامیابی ہی صحیح ہمیں مل گیا۔ اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ KPK کو طویل عرصے کے بعد ایک شناخت ملا، 18ویں ترمیم کے بعد۔ اس میں ڈاکٹر مالک صاحب کا، اس میں دوسرے پارٹیوں کا، اسفر یار، دوسری تمام پارٹیوں کے ایک بہت بڑا کردار تھا KPK کو ایک شناخت ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن اکابرین کے نام پہ ہم ریفرنسز کر رہے ہیں آج، اور جن اکابرین کا نام میں نے لے لیا، یہاں پہ میرے دوست نے ایک اسکول آف تاج کی بھی بات کی، ہم تمام اسی اسکول آف تاج کے پیروکار ہیں۔ وہ اسکول آف تاج، آپ اس کو اگر تمام اختلافات کو نکال کر مختصر کر لیں، اس میں تھا اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ایک لکیر تھا، عوام اور عوام دوست اور عوام دشمن، ایک لکیر ہوتا تھا، جمہوری اور غیر جمہوری ایک لکیر ہوتا تھا۔
لوگوں نے اپنی جوانیاں برباد کی جیلوں میں، شہادتیں دی، اس لیے نہیں دی کہ ہم کبھی کسی پرو اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے حصہ بن جائے یا کوئی عوام دشمن گورنمنٹ کے حصہ بن جائے۔ ہمارے کابینہ نے ایک طویل جدوجہد کی عوامی بالادستی کے لیے، اور آج جو میں سمجھتا ہوں آج اس ملک کے اندر کوئی عوامی بالادستی نہیں ہے۔ کابینہ نے جس طرح کہا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ آج ایک سائلنٹ ماشاء اللہ ملک کے اوپر نافذ ہے، ایک خاموش ماشاء اللہ ملک کے اوپر مسلط ہے، جس میں نہ انسانی حقوق ہے، جس میں نہ میڈیا کی آزادی ہے، جس میں نہ تحریر و تقریر کی آزادی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ماشاء اللہ ضیاءالحق، ایوب خان، مشرف کی ماشاء اللہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور نیشنل پارٹی جو اس حکومت میں بیٹھے ہیں، ہم ہمارے کابینہ نے اس طرح کی عوام دشمن حکومتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر جدوجہد کیے، ہم کبھی بھی اس طرح کی گورنمنٹس کا حصہ نہیں بنے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں آج جو ماشاءاللہ اس ملک میں نافذ ہے اور جو تھرڈ الیکشن 2018 میں ہو چکے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا جھلک آج ملا، ایک چھوٹا سا جھلک میں نہیں دوست پہ سکتا کہ ایک بندہ ڈپٹی اسپیکر ہے، اس کے 52,000 ووٹ جاری ہے۔ اس سے زیادہ اگر میں سمجھتا ہوں پاکستان کے تمام حلقوں کو کھولا جائے، بلوچستان کے تمام حلقوں کو کھولا جائے، اس میں سے 90% اس طرح کے فراڈ ہوں گے۔ کیا یہ عوامی حق کی رائے نہیں کہ رسپیکٹ ہے؟ اور بلوچستان کے ساتھ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں سیاسی کارکن 1947 سے آج تک بلوچستان کے ساتھ بے عزتی مقبوضہ اور مفتوح علاقے کے سلوک ہوتا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کی 2010 کے بعد، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری حالت ہے وائسرائے نے ایسی حرکت نہیں کی ہے، ایسی حرکت کسی اور نے نہیں کی ہے۔ ایک رات کے بعد پارٹی بناؤ، تمام ووٹوں کو اس کے اندر شامل کرو، الیکشن جتواؤ، ٹھپے لگاؤ اور اس کو گورنمنٹ دے دو۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح کا ظلم بلوچستان کے ساتھ ہو رہا ہے، بلوچستان کے راجداری کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی بھی ظلم اور نہیں ہو سکتا ہے۔ نیشنل پارٹی آج بھی میں ویلکم کرتا ہوں، دوستوں نے یہاں بات کی کہ ہمیں تمام جمہوری اور سیکولر قوتوں کو ایک اتحاد بنانا چاہیے، ہمیں تمام ترقی پسند قوتوں کو کم سے کم نکات پہ، اگر ہم نیب جیسی بڑی قوت نہیں بنا سکتے ہیں، کم سے کم نکات پہ ہمیں یکجا ہونا چاہیے، اور عوام دشمن جو بھی اقدامات ہے، جو بھی ماشاءاللہ ہے، ان ماشاءاللہ گورنمنٹس کا حصہ ہونے کی بجائے، ان کو بیزاتی دینے کی بجائے ہم ان کے سامنے، کیونکہ ہماری کابینہ نے خدای افسوسو هغه شپېلې خلک په ظاهر په باطن سپېڅلي خلک هېڅ خندا مې د دې خلکو سره نشي زما یادېږي هغه ځینې خلک د نن د دې درانه conference درانه صدره د بلوچستان نیشنل پارټۍ سینئر نائب صدر ملکوجي صاحب، نیشنل پارټۍ ملګری نور اسماعیل یوسف، آدابا امرو پرسټیج ناز شیخ بابو، ما ته مخامخ ډېرو درنو مشرانو، زما ملګری صوبایي جنرال سکرټري محمد کاکا، د قومي وطن پارټۍ کارکونانو، ځوانانو، ستاسو د ټولو په اجازه مجھے تو پشتو میں تکلیف کرنا نہیں آتا ہے، تو اردو میں میرے لیے بہت مشکل ہوگا آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ۔ عزیزانو د ټولو د مخه زه
امان الله خان بازی مرحوم ته دده په قومي ملي وطني علاقايي سیاست مبارزه جدوجہد خواري درپدري جلاوطني جیلونه د زړه د تله خراج تحصیل پیشو او سره د ټول ملګري چې نن په موږ کې موجود نه دي دلته ټول لګېدلي دي دا زما ډېر نږدې قریب ملګري دي میرا خان مندوخیل ورسره کفایت الله آیت خان شیرپال صاحب نور ډېر ملګري دي چې زموږ په دې ناخمه د موږ څه مشران هم او زموږ همزولي هم چې نن په موږ کې موجود نه دي خوشحاله په دې یم تاسې د قومي وطن پارټۍ مشرتابه ته کارکونانو ته خراج تحصیل په دې پېښوم چې ژوندي قومونه ژوندي ملګري ژوندي خلک خپل مشران خپل اتلان خپل ښاغلي هېڅ وخت نه یادوي دا ستاسو یو ډېر ښه کوشش او کاوش دی چې تاسې د ریفرنس د قومي وطن پارټۍ د ترتیب لاندې نن زما راځي موږ هم کله کله داسې هڅې کوو خپل د ملګرو ورځې لمانځو په دې تېرو شپو کې مو شوق درلودي وو سلیمان خان مندوخیل ورځ مو ولمانځله د عزیز ماما مور زموږ شهیدان دي مشران دي نو ستاسې دغه کوشش او کاوش ته په ډېر درنه سترګه ګورو الله دې تاسو ته نور په منځ ستاسې مدد وکړي ټوله مشران چې دا وخت موجود نه دي او جهان ته تللي دي تاسې خلکو ته ور په یاد کړي دا هغو جدوجہد دا هغو لار دا هغو فکر دا هغه نظریه دا هغه مبارزه عزیزانو حقیقت دا دی چې تاریخ زما هېر دی 1982 باچا خان کوچ ته راغلی او پایپ سټیډیم کې د تقریر کاوه نو د تقریر بعد عمر خو د ملي اوښتی وو د دې جوګه او دا دوه نه وو پکې چې دا لاسونه یې پورته کړي وای او په اخر کې دا یو خبره وکړه چې راسئ دعا او دا یو راز ښکار یې نه کاوه دا په دې سره راپورته کړو او دا لاسونه یې پورته کړو هغه دعا تر اوسه پورې زما په یاد ده بسم الله الرحمن الرحیم ده ویلې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے خدای موږ پر خپلو ځانونو په خپلو ظلم کړی دی که ته په موږ مهرباني ونه کړې که ته رحم ونه کړې نو موږ په خساره کې دا خبره مې په دې درته وکړله چې هر سړی خپل مګټانې ګېډوي خپل کار کوي خپل وطن آبادوي او موږ تاسو چې پسمانده یو وطن دې تباه دی برباد دی دربدره یو غریبان یو که په دوست دي که په پښتون دي که په دې کې د اګیارو برخه ده نو د هغو څخه زیاته زموږ خپله برخه ولې په دې چې موږ تقسیم یو موږ تقسیم یو موږ نشو برداشتولی کله کله چورت وم
يعني فيوقون كما الله تعالى بينزش عزمي يعني دران يا مشهرات نبيلاتي لو كبيلاتي أغاي وفاتي سجورة ولا چنی سجورة ولا لو هاريو بجانا جانا پارتي جوڑي لو تنما تواش دي او تفوت نتيجة او بچلا چيشي لو مش گرام يو كان يو گرام مش يو او د خپل غلطۍ د خپل کوتاهۍ د کمزورۍ پټول دپاره موږ په بل باندې تور لګوو ځان موږ په بل لګوو او کار موږ خپل تور کول چې خراب کړی دي اوس به زه د پښتنو خبره وکړم بلوڅ خپل به خبرې کړي په بلوچستان کې به د پښتنو څو آبادي 15 لکه 10 لکه 40 لکه په دې کې هغه ملا صاحب خو پرېږده چې د مذهب پر نامه باندې جلا پارټي جوړ کړی موږ دا قوم پرسته په څو ډلو کې سره تقسیم او چې ووټ وشي نو موږ په 3-4 ډلو کې تقسیم نو څه خیال مې دی موږ به څو سیټان وګټو دا داسې خبرې دي چې تاسې هر یو دغه شی محسوسوئ نو چې نیسو ګټلی 2 MP وګټي 3 پښتونخوا وګټي یو 2 قومي وطن پارټي وګټي 6 ملا وګټي نو بیا ورځ په حکومت کې ورشامل سي یو وزارت یو څه پیسې یو دغې دورې پیدا کړي نه د کار خدمت وکړي نه د ملګرو خدمت وکړي بیا چې عوام ته ورسي عوام ځینې خبرې هم بیا مې دغسې حال د بلوچو زه یو خبره دلته وکړم موږ ډېر کوشش وکړي دا خپل مشر اسفندیار خان ته به مې بار بار دا ویل ځوان و صدارت یې سمبال کړي جذبه پکې وه چې وګوره نور که نسې کولی دا پښتونخوا مې په سر وکړو اتحاد وکړه او د ډېرو ویلو کوششو باوجود موږ په دې کې کامیابه شو چې د پښتونخوا سره زموږ اتحاد وشو خو بدقسمتي دا وه چې هغه اتحاد د 3 میاشتې بالا نه وه چلېدی هغه اتحاد خراب شو موږ په ماغزو کې دا و چې دا اتحاد به موږ نظمان کړو اور اسی طرح میں نے اسفندیار خان کو کئی بار مرکزی مجلس سے ملے یہ گزارش کی ہے کہ ولی خان نیب کے سربراہ تھے اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے لیڈر تھے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم بلوچ بھائیوں کے ساتھ سندھی قوم پرستوں کے ساتھ پنجاب کے غریب مظلوم طبقات کے ساتھ ایک پارٹی نیب کی طرح بنا دی تو انہوں نے مجھے بتایا وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ساتھ جان میں بلوچستان جا کے بلوچ کے کس پارٹی سے اتحاد کروں وہ خود تو تقسیم ہے اب غلطی کس کی ہماری پشتون تقسیم ہے بلوچ تقسیم ہے پھر بھی ہم وہ ایک پنجابی کھا دیں تو پنجابی قوموں کا تو ہم دے رہے ہیں کیا ہمارے پارٹیوں نے ہمارے اکابرین نے ہمارے لیڈروں نے 18ویں ترمیم نہیں کیا LFC ایوارڈ کو منظور نہیں کیا اس کے تحت کتنے ارب روپے بلوچستان آ رہے ہیں کیا وہ بلوچستان کے لوگوں کو مل رہے ہیں کتنے لوگوں کو مل رہے ہیں 400 ارب روپے کا بجٹ منظور ہو رہا ہے وہ پیسہ کہاں جاتا ہے وہ پنجابی کے ہاتھ میں تو نہیں ہے وہ ہمارے بلوچ پشتون کے ہاتھ میں ہے وہ پیسہ پھر ہم نظام کس پہ لگاتے ہیں تو ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے جب تک ہم متحد نہیں ہوتے ہیں پشتون آپس میں متحد ہو جائیں بلوچ پھر متحد ہو جائیں اور پھر اس کے بعد سندھی اور پنجابی مظلوم طبقات سے اتحاد کر کے ایک بات ہی بن رہا ہے پھر دیکھیں کہ ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں
اچھا ہوگا. باقی تو اور بھی بہت ساری اب میں آؤں گا یہ جو صاحب آئے پاکستان تاریخ کے انصاف کے وہ جو 126 کا کرنا دیا تو ہمارے اپنے ساتھی دانشور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ پاکستان کا نجات دیں گا. یہ 1.5 سال ہوا ہے کہ یہ وزیر اعظم بن گیا. کہتا ہے نیا پاکستان بناؤں. ہم تو پرانے پاکستان پہ ارمان کر رہے ہیں کہ بابا نیا پاکستان اگر $160 پیسہ ہو, چینی 52 روپے سے 74 روپے کلو تک جائے, مہنگائی حد سے بڑھ جائے, معیشت کا تو انہوں نے جنازہ نکال دیا, اخلاقیات کو بھی اس ملک میں رائج کر دیا. آپ یقین کریں فیلڈ مارشل خان ولی خان کو 10 سال سزا دیا تھا, لیکن میں نے ولی خان کو خود سنا ہے وہ جب بھی فیلڈ مارشل کھانا لیتے تھے تو اس کے ساتھ سائد ضرور بولا کرتے. یہ تو ہمارا مشرقی معاشرہ ہے, روایتی معاشرہ ہے. ہمیں ایک دوسرے کا لحاظ کرنا ہوگا, خاطر کرنا ہوگا, قدر کرنا ہوگا, عزت دینا ہوگا. ایک بات اور کروں گی, ایک نہیں بلکہ 2 بات مختصر. میں بحیثیت عمر تو گزر چکی ہے. ایک تمنا تھا, ایک حضور تھا جسے امید پیدا ہو گئی تھی کہ یہ پڑوس میں افغانستان کا مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا. امریکہ تھک چکا ہے, اس کے مقاصد پورے ہو چکے ہیں, تو وہ کھوج کر رہا ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ ادھورا رہ گیا. اب بھی بحیثیت عوامی اشرا پارٹی کے نمائندگی کرتے ہوئے ٹرمپ سے یہ گزارش کروں گا کہ مذاکرات کو جاری رکھا جائے. کوئی بھی مسئلہ جنگ سے آگے ہوتا ہے. جتنا بھی لڑو گے, جتنا بھی لوگوں کو قتل کرو گے, جتنا بھی تباہی بربادی ہوگی, اکثر آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. اور یہ متعارف گروپوں سے افغانستان کے اندر ان سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ بھئی آپ میں رہنا تو افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہے, افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہے. اشرف غنی اکیلا تھوڑی ہے, عبداللہ اکیلا تھوڑی ہے, احمد کرزئی اکیلا تھوڑی ہے, وہاں کے 2 لاکھ لوگ ہیں. آپ لوگوں کو افغانستان کے عوام کے ساتھ بیٹھ کے سب سے پہلے سنسکار کرنا ہوگا. اس کے بعد اگر آپ لوگ آپس میں بیٹھو گے, صبح صفائی ہوگی, تو نہ امریکہ کا یہاں پہ افغانستان میں ضرورت پڑے گا اور نہ ناٹو کے پڑے گا. اخیر میں ایک بات اور کروں گا. عمران صاحب کو ٹرمپ نے بلایا, شور تھا, گواہ تھا. کہتا ہے ٹرمپ کے ساتھ اچھا ہوا, پارٹی میں بہت سی اچھا تھا, بہادری کے ساتھ میرا چیز شامل تھا. واپس آئے تو کہتا ہے ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ ساری سے پہلے کرا. دوسرے ہی دن وہ حضرت نبوتے والا پھیلا جو پکڑی بات مودی نے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے اور کشمیر جو پرانے جو گاندھی اور نہرو کے زمانے سے جو پوزیشن چلا رہا تھا خصوصی, اس کو ختم کر کے اس میں شامل ہو. یہ سارے دنیا کو پتہ تھا, اور مودی کے الیکشن کا یہ نعرہ تھا کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو 370 آرٹیکل کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو
इंडिया में शामिल करूँ। आप कैसे वज़ीर आज़म थे आपको पता है। अब भी चूंकि मेरा ताल्लुक और नेशनल पार्टी के जिम्मेवार रुकन मुझे हमारे मंशूर का हिस्सा है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कौमों और तबकात के जुल्म हो हमारी नेशनल पार्टी उसके साथ है। हमारा अकीदा है कि कश्मीर कश्मीर को और ये इख्तियार कश्मीर को करना चाहिए कि वो इस मसले को इस्तेमाल राय से हल करना चाहते हैं या वही पुराना अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद से। इधर भी इस बात पे जोर दूंगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये दोनों गरीब मुल्क हैं। ये मुल्क जंग के मुतहम्मल नहीं हो सकते। डायलॉग करे, बातचीत करे, मुज़ाकरात करे और इसका कोई हल निकाले। इन अल्फाज के साथ अब सबका मुश्किल General Secretary Saib Jan Kakar Saib, वक्त कम दे दबले मुकविना दफार हुकूमत पार्टी मरकजी रहनुमा तारिक खान अल्लाह तबलन हुकूमत कुल क़यादत दार तारिक खान के स्टेज पर मौजूद उर्दू में डॉक्टर साहब ने कहा कि जो तो पश्तो में सकता उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। मैं तो मुकर्रर नहीं हूँ और आपने मुझे इम्तिहान में भी डाल दिया कि उर्दू में बात करूँ, तो उसकी जिम्मेवारी फिर अगर मैंने मुज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर बनाया तो फिर उसकी जिम्मेवारी जो है वो आप पे होगी। स्टेज पर मौजूद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सीनियर नायब सदर शरीफ खान काकर साहब, अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी साहिब जान काकर साहब और उनके साथ उनके सूबाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद काका, नेशनल पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी फैबस बलोच साहब और मेरे पुराने साथी और दोस्त आगा साहब। मुझे खुशी है और फ़ख्र महसूस करता हूँ इस बात पे कि ये जो स्टेज पे जो पीछे ये बैनर लगा है और जिन रहनुमाओं के जिनके हमारे तारीफ उस पर लिखी है और जिनकी याद में आज ये महफिल सजी है कि किसी न किसी हवाले से मैंने भी उनके साथ काम किया है और यकीनन मुझे उस पर फ़ख्र है। उनके किरदार पे, उनके जद्दोजहद पे, चाहे मुहतरम अमन वाजिद साहब हो, चाहे महबूब रहमान मुबतला और हमारे बहुत अच्छे साथी किफ़ायत अली खान एडवोकेट के जिन्होंने इस मुल्क में, चाहे मुझे आज भी वो याद है जब हम पिशावर यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे और ज़ियाउल हक का ज़ालिमाना माशा था और जिस हौसले के साथ और जिस हिम्मत के साथ किफ़ायत खान में वो जो उनका किरदार था वो मुझे आज भी याद है। बात की दुरुस्त साहब ने कि सबको मिलके काम करना चाहिए। हमने तो जब भी पहले जीता और जब 2018 के इलेक्शन हुए उसके बाद फौरन बाद सबको कहा, मौलाना साहब ने कहा कि इस तरह नहीं हो सकता, तो अफ्ताब अहमद खान शेखों ने मुहतरम बशर मुस्तंदियार खान और महमूद खान चकधरी साहब को कहा कि सारे पाकिस्तान के मसाइल हैं मगर हमारे पुख्तूनों के मसाइल शायद इस बाकी पाकिस्तान से थोड़े मुख्तलिफ हैं, इस पर बात करनी चाहिए। उसके बाद बाकायदा तौर पर
मुशर मुहतरम महमूद खान चकदेई साहब के नाम और मुहतरम अस्फंदियार अली खान साहब के नाम खतूत लिखे और उनको कहा कि आए। इस तरह बलोच साहब ने कहा कि मिनिमम एजेंडे पे बैठ के जो हमारे मसाइल हैं उसके लिए मुश्तरका जदोजहद करें। और ये हो सकता है उस दिन जब ये 25 तारीख को पेशावर में अपोजिशन का जलसा था तो बाचा खान मरकज़ में हमारी मीटिंग होती थी अपोजिशन पार्टी की। तो हमारे एक साथी ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है और सियासी क़ुव्वतें कमज़ोर हो रही हैं। मैंने उनको कहा कि देखें, मैं मानता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, मगर यही इस्टेब्लिशमेंट थी। खान अब्दुल वली खान थे, गौस बख्श जिंदो थे, अताउल्लाह खान मेंगल थे, महमूद अली कसूरी थे, मगर ये इस्टेब्लिशमेंट, ये प्रेस क्लब में आप सबके सामने मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ये किया कि उनको जेलों में डाला। किसी सियासी कारकुन के लिए जेल जाना, मैं समझता हूँ अवाम के हकूक़ के लिए जेल जाना फ़ख्र की बात है। मगर मैंने कहा कि देखिए, ये बात माननी पड़ेगी कि हम में भी बहुत कमज़ोरियाँ हैं। हम भी, हर पार्टी जो है इस इंतज़ार में बैठी होती है कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ये कब हमें आंख मारेगी और हमें कहेगी कि आए कि ये इक़्तिदार आपके हवाले है। तो हमें अपने आप से ये कमज़ोरी निकालनी पड़ेगी। बलोच साहब ने कहा कि हमने वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल पार्टी पाकिस्तान, मजदूर किसान पार्टी, पख्तूनख्वा उलूसी तहरीक, अवामी वर्कर्स पार्टी और कौमी वतन पार्टी के नाम से एक इत्तेहाद बनाया है, पख्तूनख्वा जमहूरी इत्तेहाद। और हम दूसरी पार्टियों के पास भी गए हैं और दोबारा भी जाएंगे। बड़ी खुशाइद बात है कि उन्होंने कहा कि यहाँ बलूचिस्तान में हम सब मिलके जमहूरियत के लिए जदोजहद करें। बलोच साहब, कौमी वतन पार्टी हमेशा आपके साथ रहेगी। उस दिन भी जब डॉक्टर साहब पेशावर तशरीफ लाए थे, उनसे उस पर बात हुई थी। उससे पहले यूसुफ नसीर खान साहब ने भी ये आइडिया फ्लोट किया था कि जो कॉम्परस और रोशन फिक्र पार्टियाँ हैं उनको इकट्ठे काम करना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान में जो हालात, यानी आप देखें, हम ये समझते थे कि 18वीं तरमीम के पास होने के बाद सूबों को उसके हकूक़ मिलेंगे। उस दिन ये जो हमारे नाम नहाद वज़ीर आज़म साहब हैं, उनका बयान आया कि हम NFC अवार्ड के पैसे खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दे सकते। और दलील उन्होंने ये दी कि अगर हम ये पैसे देंगे तो उससे बिजली के नाश पड़ेंगे। वो बाबा, ये तो एक आईनी बात है, हमारा हक है, हम आपसे झूठ तो नहीं, वो तो नहीं मांग रहे बिल। और इसका बिजली के नर्ख बढ़ने से क्या ताल्लुक है? हम उनको ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। आप बहुत ताकतवर होंगे, आपके पीछे बहुत ताकतवर लोग होंगे, उनके पास बंदूक भी होगी। ये बंदूकें हमने पहले भी देखी। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप शतरंज की तरह एक गिट्टी यहाँ से उठा के इधर रखेंगे, जिस तरह इन्होंने बात की, वो मैंने इससे पहले कहा कि हमारे वहाँ जब ये साबिका बाटा और नए जो मर्द डिस्ट्रिक्ट में उसमें इलेक्शन हुए तो 3 हमारे मेम्बरान साहिबान जो थे बाटा से, नेक्स्ट बाटा से, वो बाप में शामिल हो गए। तो मैंने वो एक APS साहब के वाले जो पहले MLA रह चुके, मैंने उनको कहा कि हाजी साहब ये आपने क्या किया?
تو وہ کہنے لگے کہ جی اب ہم اس کو باپ کو پاپ بنائیں گے. میں نے کہا کہ یہ پاپ والا نام جو ہے آپ نے بہت اچھا تجویز کیا, آپ جیسی پارٹی کا نام پاپ ہی ہونا چاہیے. تو میں ان پر بزرگوں اور کابرین کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کیجیے, اس ملک کے غریب عوام پہ رحم کیجیے. جب یہ ملک ہوگا تو آپ کے 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کا بزنس بھی ہوگا, آپ کا بزنس امپائر بھی ہوگا. پاکستان کا سارا قرضہ جو ہے وہ تقریباً 1 ارب ڈالر ہے, اور یہ جو ہمارے آقا ہیں ان کا بزنس امپائر 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان سے, ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کیجیے اور پاکستان پہ رحم کیجیے, پاکستان پہ کے عوام پہ رحم کیجیے. زموږ په پښتو کې خلک وایي چې په زور کلي نه کېږي, هسې نه چې تاسو دا خلک دومره یو دیوار سره ولګوئ چې سبا د هغې نه څه نورې نتیجې راوځي. زه ستاسو ټولو ډېر ممنون یم, ډېره مننه. وہ آ جاتی خیرات کرتا ملک عبد الغنی کاکڑ صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول دغه د وطن قومي پارټي قومي وطن پارټي د نوي کابینې ښاغلی صدر معالي وزیر سمیع الله خان لونی او د ده سره ملګری جنرال سکرټري جاوید خان بازائی او د دغه ټولو ملګرو ته د زړه د ټولو د خپلې پارټۍ طرف څخه مبارکباد ورکوم. او دلته په دې مشرانو کې ناست زموږ د خیبر پښتونخوا څخه راغلي طارق خان صاحب او د نورو پارټۍ ډېر درانه مشران او دلته ناست مختلف پارټیانو څخه راغلو مشرانو, ستاسو د ټولو په اجازه ایسی اس طرح کچھ باتیں ہو گئی کہ بیاریان کے میں سچ بولوں یا نہ بولوں. سبجان نے کچھ اس طرح کی باتیں چھیڑی, میں خود بھی ان کا شاگرد رہ چکا ہوں, تو اگر نہ بولوں تو تاریخ اور یہ لوگ مجھے مجرم ضرور کہیں گے. اب جو سچ بولوں گا مصیبت ہے, جب بھی کہیں سچ بول کے تمہارے خلاف ایک عذاب, ابھی کروں کیا؟ نہیں بولوں گا سچ, اتنا بولوں گا. یہاں پہ اکثر بات ابھی ہو رہا تھا کہ احتیاط 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 احتیاط. یہ احتیاط کو بھی کرنا. تقریباً نیب کے بعد یہ جتنی بھی پارٹیاں بنی ہیں, نیب کے دور میں 2 پارٹیاں تھیں. ایک پاکستان پیپلز پارٹی تھا, ایک نیشنل عوام پارٹی تھی. مسلم لیگ کا اگر تعریف تو نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ جو 5-6 پارٹیاں بلوچستان میں اس وقت ہے, 2-3-4 پارٹیاں میرے خیال سے زیادہ ہے سندھ میں ہے, اور اسی طرح ہمارے پشتونخوا میں تقریباً 2-3-4 پارٹیاں وہاں بھی ہیں. یہ سب کہاں سے یہ ٹکڑے نکل گئے؟ یہ بات کہاں پگھلا کے سارے ٹکڑے ہو کر ہم ایک دوسرے سے دور گئے. اگر یہ سچ آج بھی یہ بول دو, یہ سبجان سارائی بول دو, تو ہم پھر بہت ساری چیزیں جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اور ایسے موقع پہ کہ ہم اس وقت
امان اللہ بازی صاحب، میرا خان مدوفین صاحب، ان کے دوسرے دوست. ابھی یہ دو چوک سے قومی وطن پارٹی میں گئے، کیوں گئے؟ میرا خان کون تھا؟ امان اللہ بازی کون تھا؟ یہ جلیل مدرسے کون تھا؟ یہ آدھا کا آج تک کسی پارٹی نہیں ہے. یہ جلیل مدرسے کس پارٹی میں تھا؟ خدا را. یہ شیر بابو کس پارٹی میں تھا؟ یہ جلیل بازی کس پارٹی میں تھا؟ خدا را. آج بھی اگر ہم سچ نہ بولے پھر کب ہم کیوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے؟ خان عبدالحمید خان سے میر غوث بخش جو کیوں الگ ہوا؟ لاسٹ میٹنگ یہ بول نہیں رہا ہے، یہ دوست بول نہیں رہا ہے، میں بولوں گا. لاسٹ میٹنگ بلوم سٹار ہوٹل میں ہوا تھا. بلوم سٹار ہوٹل اس میں بہت سارے دوست گواہ ہیں. ہم نے کیوں خان عبدالحمید خان کا راستہ چھوڑا اور میر غوث بخش کے ساتھ گئے؟ کیوں؟ تاریخ پوچھے گا اور یہ پوچھے گا. یہ جو آج آپ مرحوم کہہ رہے ہیں یہ پوچھے گا. یہ سب سے اعلیٰ مبارز آدمی تھا. یہ استاد تھا، استاد. اس کے خاندان کو کبھی کچھ پوچھنے والا نہیں. یہ بتا دے سارے صاحب، آپ کو کچھ باتیں سچ بتانا پڑے گا، ورنہ ہم اس طرح ہوں گے جس طرح کہ آج ہے. ہم سچ بولو اور جان بھی سچ بولو کہ ہم نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی سے کیوں الگ ہوئے؟ پاکستان نیشنل پارٹی کا وجود کیوں آیا؟ اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ. ہم اکٹھے تھے، الگ کیوں ہوئے بھائی؟ وہ کون سا مراد تھا؟ وہ کون سا وزارت تھا؟ وہ کون سا سوچ تھا جس کو ہم لوگوں نے دو راستے بلوم سٹار میں خان صاحب اس طرح کیا، میر صاحب اس طرح. صدارت عمران خان کیوں لندن گیا؟ یہ تو وہ نیب تھا جس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان کا حکومت یہ سازش کا کیس لگا کر اس کو ختم کیا. گھنٹوں میں خان عبدالحمید خان نے پشتونخوا کا حکومت ختم کیا. اس پہ کیس نہیں تھا. کیوں ختم کیا؟ کتی خبری کیوں جب مظفر تقریبا سے جب اسٹیم میں جس کو مجمع ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں عبداللہ دادا اور صاحبجان اور جلیل مردانزل اور بابو، جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے ہمارا تیسرا نسل بھی خوار ہوگا. بادشاہ خان کا تحریک یہ میرے خیال سے ابھی چوتھا نسل آ رہا ہے. خان عبدالحمید خان تھا تیسرا اسفندیار خان ولید تھا. ابھی اس کا لواسا احمد خان نہ تھا. اسی طرح تقریباً ہر اس وقت کا جو سیاسی مبارز تھا اس کا ہی آ گیا. اور میں کیوں آج تک بلوچوں کے ساتھ ہوں؟ میں بھی بادشاہ خان کے تحریک میں یہ اسی کا پیداوار ہوں. پاکستان نیشنل پارٹی میں آپ لوگ سب ہمارے ساتھ تھے. آج میں واحد آدمی ہوں کہ میں بلوچوں کے ساتھ، وہ پاکستان نیشنل پارٹی کے ساتھ ابھی تک ہوں.
اس میں اسٹیج لینا پڑتا ہے, اس میں جرأت کرنا پڑتا ہے, تب یہ پارٹی اکٹھے ہو سکتی ہے. اگر ہم اس طرح بولتے رہے, فورم کس نے بنایا؟ میں اس کا گواہ ہوں. میں ولی بذات خود اجمل صاحب ادھر آیا تھا, ارباب صاحب کے گھر میں رہتا تھا. ارباب صاحب اس کا گواہ ہے کہ جب میں گیا تھا انہوں نے ارباب صاحب سے کیا ذرا اس کرنے میں چاہے, ہم نے ولی سے بات کرنا ہے. بنایا کس نے فورم؟ میں گواہ ہوں. میں فورم بنایا تھا کس نے؟ اور سب سے پہلے فورم سے کون نکلا؟ سچ بولو. یہ وہ باتیں ہیں کہ جب تک ہمیں سچ نہ بولے یہ ہمارے بچے کیا سیکھیں گے. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس پہ تفصیل پہ بات ہونا چاہیے. ڈیبیٹ رکھو, جو پارٹی میں رکھ سکتے ہو رکھو. اگر کہتے ہو کہ ہم آئیں گے, میں رکھوں گا کہ سچ کیا ہے. اسی طرح بلوچ بھائیوں کے ساتھ یہ جو بہت کچھ ہوا, میر صاحب کو ہرانے والا کون تھا؟ میر صاحب کو کس نے ہرایا قومی اسمبلی پہ؟ یہ نیشنل پارٹی کے دوست بھی بیٹھے ہوئے. اس کے خلاف کون بولا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میر صاحب آ گیا تو یہاں آسف سوسائٹی میں اس سے بزرگوں کے گھر میں آیا. میرے والد صاحب کو بلایا. میرے والد صاحب کے ساتھ بے سر ایک ڈرائیور آیا. ہم جب آئے, میر صاحب اکیلا بیٹھا تھا. اس سے بزرگوں کے گھر میں اس سے بزرگوں سے لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں, نیشنل پارٹی والے بھی پوچھ سکتے ہیں. میر صاحب نے کہا اور پھر بعد میں اسٹیٹمنٹ بھی بنا کہ میں نے الیکشن ضرور آ رہا لیکن میں نے سیاست جیت لیا. آج وہی لوگ جو میر صاحب کو ہرایا آج سارے اکٹھے ہیں. کل کون سا تھا اختلاف, آج کون سا ہے اختلاف؟ کچھ چیزیں سچ بولو, سچ. کسی کو ایم ملے نہ ملے, کسی کو سینیٹر ملے نہ ملے, کسی کو ملے نہ ملے, کسی کو 2000 گھنٹے ملے نہ ملے, کسی کو ٹرانسفر ملے نہ ملے, کسی کو اٹل سپلائی اسکیم ملے نہ ملے, لیکن سچ بولو. سچ نے ہم کو تباہ کیا. آج تک ہم سب سے تباہ جو ہم سچ نہیں بول رہے. اور یہ امان اللہ صاحب, بازے صاحب, اس کو افغانستان بیچنے والا کون تھا, اس کو افغانستان لانے والا کون تھا؟ یہ بھی ذرا سوچیں. ہمارا بازے صاحب یہ سرجان لوگ جس تحریک میں گئے ہوئے تھے, سرجان سارے بیٹھا ہوا ہے, ہمارا بازے اس کا حصہ نہیں تھا. یہ بیٹھے لیکن بعد میں اس کا نام جس نے اس لسٹ میں لکھا اس کا نام تھا مولانا قبلہ علی کا کر. مجھے ابھی تک یاد میں لے کر دیا. یہ نذیر آقا وفات پا گئے گناہوں کی کا, وہ بھی ہمارے ساتھ رہ رہا ہے. ولی جان حمد خیر کا گھر ہوا ہمارے ساتھ, چیز سے اللہ کے گھر میں ہمارے ساتھ کے ساتھی ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے ہونا چاہیے, آپ لوگوں کو باخبر رہنا چاہیے کہ کون کیا ہے. اور جب تک ہم سچ نہیں بولے ہم میں احتیاط کر سکتے ہیں, ہم کوئی پارٹی بنا سکتے ہیں. الیکشن کے دور میں سب نے دیکھا ساری پارٹیاں احتیاط کرتے ہیں. جب الیکشن ختم ہو جائے ایک دوسرے کے خلاف جو بھی بولنا چاہیے, اور جب تک یہ صحیح, بالکل صحیح, میں اس اتفاق کرتا ہوں, جب تک ہم اتفاق نہ کریں, جب تک ہم اتحاد نہ کریں, صرف پشتو نہیں, بلوچستان میں خاص کر بلوچستان میں جب تک پشتو نیشنلسٹ اور بلوچ نیشنلسٹ جب تک اتحاد و اتفاق نہ کرے تو یہاں کبھی پشتو ہوئے گا, کبھی بلوچ ہوئے گا. تو جو سیٹیں جیتیں گے, 3 سیٹیں جیتیں گے, اب ایسی گزارا کریں گے, باقی کچھ نہیں ہوگا. آپ کا وقت زیادہ دیا, بہت ساری چیزیں جو بولنے والے تھے نہیں بولا. آپ سب دوستوں کا اور خاص کر قومی وطن واسی کا زستاسو یو چان بخشنه غواړم, معافي غواړم.
لیکن پدی بند رشتہ ہوا ہے، سچ اس میں بول رہا ہوں کہ میں نے اپنے والد سے سچ بولنا سیکھا ہے. ہمارے والد 1 منٹ کی بات اکثر وہ کر رہے کہ بچہ خانے والے کے خلاف، خانے والے کے خلاف بہت جگ کیے. آج تک پارٹیوں پہ یہ بھی پابندی ہے کہ بغیر اپنے ایروبکس کا نام نہیں دینا. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پورے بلوچستان میں 1 منٹ کے حوالے سے اگر کوئی کھیل دیا ہوا ہے وہ ہمارا باپ تھا، جس کے 25 سال کوئی کھیل میں نکالا تھے. اور کوئی کھیل میں 2 آدمی تھے، ایک ملک آبادی کا کھڑ تھا، ایک میرے ہوش جو تھا. آج ہر آدمی آپ اوپر کرتا ہے کہ میں نے بھی قربانی دی ہے. خان عبدالصمد خان اچھے صاحب 1930 میں بادشاہ خان کے ساتھ منسلک رہا. ہمارا والد 1936 میں بادشاہ خان کے ساتھ منسلک رہا. اور میں واحد خاندان چیلنج کرتا ہوں، بادشاہ خان کے خاندان کو بھی چیلنج کرتا ہوں، خان عبدالصمد خان اچھے خاندان کو بھی چیلنج کرتا ہوں، میر دوستوں کے خاندان کو بھی چیلنج کرتا ہوں. یہ اس کے سارے دوست ہیں، سارے تبق کی پارٹی ہے. 73 سال میں 1940 سے لے کر 1919 تک آج تک ملک آبادی کے خاندان پہ سرکار کے تھرو سے، سرکار کے ایک گھنٹے میں ڈوزر، ایک واٹر سپلائی اسکیم، ایک ملازمت، ایک مرحلہ، 1 روپے کا کسی دور بھی اگر ہم لوگوں کو ملا ہے تو ہم پہ نہ ملا ہے. باقی سب سرکار میں رہے، سب نے آپ دیا ہے. ہم لوگوں کو ابھی تک موقع بھی ملا کہ ہم یہ بنے یا مجھے بنے یا تو اگر آج وہی خان کا بات ہے کہ اگر اس سوسائٹی میں مسلمان کی کیا میں لوگ دارمی پڑھا نہیں پڑھا. آپ دستور کا ایک دفعہ پھر شروع ہو جائے، پھر جب کسی دن آ جائیں صرف سیمینار رکھیں گے ان باتوں کے. آج کل میں بالکل نہیں چھوڑوں گا، میں سچ بولوں گا کس طرح لوگوں کو احتساب کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو انسپیکٹ کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو کسی نے مبارزہ نہیں کیا. ایک پارٹی لگا ہوا ہے خان سنگھ کی بات کرتا ہے، دوسرا لگا ہوا ہے میر صاحب کا بات کرتا ہے، تیسرا لگا ہوا بادشاہ خان کا بات کرتا ہے. وہ جو ہمارے باپ کے دان نکلے، ہمارے باپ کا نام کون کی نہیں لیتا ہے. بھائی اس مبارزے کو تو ہمارے باپ سب کہتے تھا. ہمارے جائیداد کی تو نظام ہوا، کس جائیداد نظام ہوئی تو بتا دیں. قربانی ہم دے رہے ہیں اور مزے وہ کر نہیں چلے گا. بھائی آج کے بعد جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا. چور کون تھے ہمارے خلاف کا بھی مجھے پتا ہے کہ وہاں سے کس سے پیسے لائے، وہ بھی میرے پاس ہے، اس کا لسٹ میرے پاس ہے. اور یونین سے کون مناتے رہتا ہے یہ بھی میرے پاس ہے. کبھی بھی کسی کا جائزہ نہیں کروں گا کیونکہ آج کل سیاست میں 2 نمبر لوگ آ کر کھڑے کہتا ہے باپ پارٹی کیوں بنائی، باپ پارٹی کے ساتھ اتحاد کیوں کیا. ایسی باتیں جو آج کے بعد بولے گا کوئی سچ بولے گا، نہیں بولے گا تو بیٹھے اپنی جگہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدر ملک امراضی کیکر صاحب ملګري موږ رسمي شو د 3 بجې سناست دي. دراني صاحب وخت ډېر نه اخلي، خالي به د ملګرو شکریا ادا کوي. نن د دې غونډې صدارت ښې وینا او دغه ورکوو. دوی باید شکریا ادا کړي دراني صاحب، شیر محمد دراني صاحب. مختلف پارټیو څخه راغلي ملګرو او دلته ناست د قومي وطن پارټۍ
او د وطن پال سپورټ فدرېشن غړو او د نورو بیلو بیلو پارټیانو څخه راغلي زما دوستانو، میرے ساتھ دراصل سازش ہو گئی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ سازش جو ہے نا ایک صاحب جان کاکڑ نے سازش کی، اور سب سے بڑی سازش جو ہے نا وہ عبدالعلی کاکڑ نے کاکڑ نے میرے ساتھ کی. مجھے ٹائم ہی نہیں دیا کہ میں بھی اپنے دل کی بڑاس نکال سکوں. تو میں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں عزت بخشی. اب اس کے بعد چونکہ نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، بلکہ اذان ہو چکی ہے، تو ہم اس کے بعد جائیں گے وہاں پہ تھوڑا سا گیٹ ٹوگیدر ہوگا، تھوڑا کوئی چائے وائے ہم ساتھ میں پیئیں گے وہاں پہ، پھر اپنے دل کی بڑاس نکالتے رہیں گے کچھ ٹائم وہاں پہ. بڑی مہربانی ہوگی.